बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती लाज़वाल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का चीन का दौरा और बहुत ही समरात हमें नज़र आ रहे हैं। इस पर आज अपने मेहमानों का पॉइंट भी लेंगे कि कितना कामयाब ये दौरा है और तजारती महाज पर और मैशत को संभाला देने के लिए कितनी अहमियत का ये हामिल है। साथ ही सी पैक के हवाले से बहुत से चीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में पाकिस्तान कितना कामयाब रहा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सी पैक मुल्की मैशत के लिए कितनी अहमियत का हामिल है। और PTI दौर की बात करते हैं तो बहुत सी दीगर पार्टियों की जानिब से ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सी पैक के मंसूबे जो हैं वो बहुत सुस्त रवि का शिकार रहे हैं। और अगर गवादर के हवाले से बात करें तो गवादर पोर्ट जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, तो इस पर भी चीन की जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वक्तन फ़वक्तन किया जाता रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे के बाद वो तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर किए जा सके हैं पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ भी चीन का दौरा कर चुके हैं। तो कितने पॉजिटिव समरात हैं और उस दौरे के और आज के दौरे के। साथ ही दूसरे इशू के हवाले से जो हम बात करेंगे वो आलमी बैंक के हवाले से है कि आलमी बैंक ने 15 करोड़ डॉलर जो है पाकिस्तान को फराहम करने की रजामंदी जाहिर की है। और साथ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार यहाँ से भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बाद जो टैक्स वसूलियाँ हैं वो कम हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 80 लाख अफराद जो हैं वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, ये बात की गई आलमी बैंक की जानिब से। इसके बावजूद जो आने वाले डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान की मैशियत को कितना बेहतर करेंगे, पाकिस्तान में रोज़गार की फराहमी जो है वो कितना यकीनी हो पाएगी, और जो डोलती हुई हमारी कश्ती है मैशियत की वो कितना जो है गर्दाब से निकल पाई है। क्योंकि अभी आर्मी चीफ की जानिब से भी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें भी ये बात की गई कि इस सारी सूरत हाल में जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि हम इदारों का साथ देंगे और फ़ौज जो है वो इदारों की मदद करने के लिए खड़ी हुई है। और डॉलर के जो स्मगलिंग है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी हुई, तो हमारे यहाँ डॉलर की जो कीमत है उसमें भी इस्तेकाम आया। और आने वाली हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि निगरान सेटअप तो ख़त्म हो जाना है, इन आम इंतखाबात की बात हो रही है। और जो ही आम इंतखाबात होते हैं तो आने वाली हुकूमत को क्या मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूँ तो जनाब एहतसामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चाइना मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। और ख़ास बात यह है कि चाइना में इस वक्त मौजूद हैं तो वहाँ की सूरत हाल के ऊपर भी इनकी बहुत गहरी नज़र है। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एहतसामुल हक साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब चीन का दौरा और कितना कामयाब दौरा आप देखते हैं और कितने मुस्बत नताइज इस दौरे के बरामद होंगे? बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया कि क्या असरात इसके होंगे और कितना कामयाब हम इसे देखते हैं। देखें, ये दौरा इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हालिया जो पेशरफ्त है पाकिस्तानी मईशत में और उसके बाद जो एक कहना चाहिए कि अर्ज नज़र आती है हमें सिविल इंतज़ामिया और अस्करी में कि हमने पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको बेहतर करना है, और उसमें ख़ास तौर पर जो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और मैंने इस दौरे में बहुत ज्यादा ख्वाहिश देखी है वजीर आजम पाकिस्तान की भी, और उनके साथ जो उनका डेलीगेशन था उसमें जो तमाम मिनिस्टर्स थे उन्होंने जो वफूद के साथ और मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जो मीटिंग्स की हैं उसमें यही बात बार बार दोहराई गई कि ये जो ताल्लुकात हैं ये किसी निगरां सेटअप के आ जाने से या किसी हुकूमत के आ जाने से कमजोर नहीं हुए हैं और न ही ये होंगे, बल्कि इन्हें इसी तरह से जारी रहना है। मैं एक चीज यहाँ बड़ी, इतनी मीटिंग्स हमने पिछले 1-1.5 साल में यहाँ देखी हैं और इस बार भी जो दौरा मैं देख रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये आम ताल्लुकात इसे हम नहीं कह सकते। उसकी वजह ये कि वो अपनाइयत और जो मोहब्बत इन दो ममालिक के दरमियान, इनके सुदूर, इनके सरबराहान के दरमियान और इनके अफराद के दरमियान, अवाम के दरमियान जो है वो आम हालात से मुख्तलिफ है। और इसीलिए हमें किसी भी मीटिंग में, किसी भी फोरम में, इवन जो आम बिल्कुल एक आदमी है चीन का जिससे हम अगर बात करें आम फर्द से, तो वो जो मोहब्बत और ताल्लुक देखने में आता है उसकी वजह से ये ताल्लुकात बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस दौरे के हवाले से
جو انٹرپرینورز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں، پاکستان کے وزیر اعظم کی تھنک ٹینکس کے ساتھ ملاقاتیں، پاکستان کے وزیر اعظم کی چائنیز پریمیئر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی آج اس میں، اور پھر جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں مختلف شعبوں میں، ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب تک کئی ایم او یوز کے سائن ہونے کے بعد، کئی ملاقاتوں کے ہونے کے بعد جو ہمیں پیش رفت نظر آ رہی ہے اور جو رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی کہ سی پیک کو ایک بنیادی ماڈل کے طور پر پاکستان اور چین کے تعلقات میں اب بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور یہ اہمیت پچھلے 10 سالوں میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کی بدولت بھی ہے۔ صحیح اعتصام صاحب، آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ ہمارے جو سفارتی اور اخلاقی اور ملکی سطح پر، عوامی سطح پر جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ ایک نئی نہج اور ایک نئے انداز کا یہ ہمارا چین کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی پر میں آپ سے مزید بات بھی کروں گا، لیکن ڈاکٹر اکرام صاحب آپ کے سامنے میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہا گیا اعتصام صاحب کی جانب سے بھی بہت سارے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اور برآمدات کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو موجودہ حالات میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں پاکستان کی موجودہ معیشت کے لیے آپ اس کو کتنا اہم دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ۔ پاکستان کی معیشت تو آپ میں پتہ ہے کہ بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی ہے، اور اب اس سے نکلنے کے لیے ہمیں جو انویسٹمنٹ چاہیے اور جس طرح کی ترقی چاہیے، اس میں دو پہلو بہت اہم ہیں۔ چائنا کے ساتھ جو ان کا آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو انیشیٹو تھا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جسے کہتے ہیں، اور سی پیک ظاہر ہے اس کا جی فلیگ سٹاف ہے، تو اس کو تو ہر حالت میں آگے جانا ہے، اور یہ جو کنیکٹیوٹی کا ماڈل چائنا نے اور دوستی کا اور ایک عالمی سطح کے اوپر ایک نئی سوچ کا آغاز کیا ہے، اس میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سے معاملات جو ہیں اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور معیشت کے اوپر بھی دن بدن بڑھتے جو اثرات ہیں وہ مثبت ہی اثرات ہیں۔ اعتصام الحق صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایم او یوز ہیں تجارتی تعلقات میں مضبوطی کا ظاہری بات ہے سبب ہیں، تو مزید اس کو بڑھوتری دینے کے لیے کون کون سے طریقہ کار کو ہمیں وضع کرنا چاہیے تاکہ بہت زیادہ معاملات جو کھٹائی کا شکار ہوتے چلتے جا رہے تھے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ گوادر کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا، تو اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو احسن ہم پاکستان کے میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے، جی لیکن حیرت انگیز طور پر چین میں ایسا بالکل نہیں ہے، اچھا اور چینی حکومت کی جانب سے کبھی اس طرح سے کسی بھی ارادے کا یا کسی بھی موقف کا اظہار سامنے بھی نہیں آیا ہے آفیشلی، اگر میں آپ سے کہوں۔ اور ایک ٹریک کی ضرور بات ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ چین میں اب یہ ایک عام رجحان بن گیا ہے کہ جو بھی معاہدات اور جس بھی پٹری پر آپ چلنے کا ایک بار ارادہ کرتے ہیں اور اس پر سگنیچرز کر لیتے ہیں، تو ان کی صرف ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح کے معاشی یا سیاسی حالات کے تبدیل ہونے پر اس کو ڈی ٹریک نہ ہو، صرف اتنی سی ایک اور یہ بالکل جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے چین نے ترقی کی ہے اس میں سیاسی استحکام اور جو منصوبے ہیں اگر وہ آغاز ان کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ انہیں اسی رفتار سے مکمل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ چونکہ کووڈ کا پیریڈ تھا تو اس میں بہت سارے ابہام موجود ہیں، لیکن صحیح یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہی رہے ہیں، اور اس کا اظہار بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کو معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہوا ہے تو اس میں صحیح چین نے صحیح، بھرپور یعنی ساتھ دیا اعتصام صاحب چائنا ہے۔ کا میڈیا جو ہے وہ مختلف طریقے سے اس کو پورٹرے کر رہا ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے سی پیک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے دورے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، معاشی معاہدوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ معیشت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بریک سے پہلے بھی سوال رکھا تھا، تو یہ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ثمرات کے نتیجے میں ملک میں جو جاری بے روزگاری ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو سکے گی؟ جی بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ جو انویسٹمنٹ ہمیں چائنا سے مل سکتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی، اور ہمیں اب اس کو ابزارب کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہماری ایفیشنسی ہے اور جو ہماری آؤٹ پٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے، کاسٹ آف
डूइंग बिजनेस को बेहतर करना है और हमें ईज ऑफ डूइंग को भी। ये 3-4 चीज़ें अगर हम बेहतर करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि चीन की तरफ से तो हमेशा से उनके दरवाजे खुले हैं। वो हमें अपनी उनकी इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए, और जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है और जो हमारी अल्टीमेटली गोल है कि हम एक पायदार जो डेवलपमेंट है, जिसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी तरफ जा सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पोस्ट कोविड पीरियड के बाद अब बहुत सी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि वो पीरियड तो अब ओवर हुआ। अब जो है वो रिकवरी का और कंसोलिडेशन का और फिर प्रोग्रेस का पीरियड है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो फिर इसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा ले। और यहाँ पे आप देखें कि चाइना अभी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें दुनिया का लीडर बन चुका है। एआई में उन्होंने बेहतरीन तरक्की की है। हम भी अपने नौजवानों को वो जो स्किल सेट्स हैं वो सिखाएं, उसमें चाइना का ताउन हासिल करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, मगर स्किल जो हमें इम्पार्ट करनी चाहिए, चूँकि एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ हम डिग्री फैक्ट्रीज ही देते, एक आप अंदाज़ा लगा लें कि कागज़ की बस हम एक डिग्री देते हैं, मगर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। चाइना बहुत स्किल्स के ऊपर उनकी जो लोग हैं, और वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला और ऊपर लेकर गए। और ये तो आज तक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कभी हुआ ही नहीं है कि वो इस तरह का काम कर सके हों। तो चाइना ने जो बहुत हैरत अंगेज किस्म के जो हैं वो कमालात हासिल किए हैं और अचीवमेंट हासिल की हैं, और हमारे तो उनसे इस तरह के ताल्लुकात हैं जिसका भरपूर फ़ायदा जो है हमें उठाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, अब चूँकि हम ये आप को भी पता है और हमें भी, कि स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन की काउंसिल बनाएगी, उसका मकसद भी ये है कि जो रेड टेपिज्म है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और फास्ट ट्रैक के ऊपर वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए जो है हम फैसिलिटेशन करें। अब इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन हमारी माइंस का शोबा है, उसके बाद हमारा आईटी का शोबा है, ये दो तो बहुत ही अहम, और फिर एग्रीकल्चर। अगर इन तीनों के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट आती है और जॉइंट वेंचर्स होते हैं चाइना के साथ मिलकर, और ये भी अब हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको आगे बढ़कर चाइनीज कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करने चाहिए और उनको वहाँ से टेक्नोलॉजी, नो हाउ और चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर ये काम फास्ट ट्रैक पे किया जाए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान बहुत छोटे अरसे में बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सके। और हमें जो हर साल अपने यूथ को 2-3 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स देनी है, हम उसका बंदोबस्त कर सकते हैं और एक ऐसी माशी तरक्की की राह पर जा सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें एशिया टाइगर बनने की तरफ बहुत मददगार साबित होगी। सही, मुआशी तब्दीली के हवाले से भी बात करूंगा। डॉक्टर साहब, एहतसाम साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि जिस तरह अभी ब्रेक से पहले भी हमने बात की कि चाइना मीडिया के अंदर इस तरह की बातें नहीं हो रही जिस तरह हमारे मीडिया के अंदर तातुल के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बातें होती हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये फरमाइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर चाइना जो है बहुत तेज़ी से गामजन है और उसने बहुत कुछ करके दिखाया है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या वजूहात हैं कि हम हर चीज़ को सियासत की नज़र कर देते हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में ले जाते हैं? हम क्यों नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे? जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लें और अर्बनाइजेशन की बात कर लें, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम कह तो देते हैं कि हम चाइना के दिए हुए उसूलों को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बहुत बुनियादी वजह इसकी है, और वो हमारे यहाँ जो सियासी एकदम इस्तेहकाम है और ये अप्रोच है कि हुकूमत के आने या जाने से चीजें मुतासिर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो किसी भी फर्द के आने जाने से डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। एक चीज जिसको समझना अब जरूरी है कि आज जब बेल्ट एंड रोड फोरम जो थर्ड उसका फोरम था, उसमें सदर शी जिनपिंग ने जब खिताब किया तो उन्होंने इन बातों का जिनका आप तस्करा कर रहे हैं वाजे उन्होंने इसका जिक्र किया। और वो क्या था, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर हम उन कामयाबियों का तस्करा आज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये इनिशिएटिव एक कामयाब इनिशिएटिव है
اور پائیدار ترقی کے حوالے سے انہوں نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آئندہ 10 سالوں میں اگر ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے، اور یہ جو 8 نکات انہوں نے آج پیش کیے ہیں اگلے 10 سالوں کے لیے، جن میں عملی تعاون بھی ہے، جن میں سبز ترقی بھی ہے، اور اس کے علاوہ کھلے پن پر مبنی عالمی معیشت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، سائنسی اور تکنیکی جدت ترازی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اور پائیدار ترقی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر یہ نقطہ سامنے رکھا کہ ہم نے جو بھی ممالک اب بیلٹ اینڈ روڈ میں شامل ہیں ان ممالک کو اب ہم نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جانا ہے، یعنی ان ممالک میں جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی تعمیر کرنی ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے جو 2030 کا اقوام متحدہ کا پائیدار ترقیاتی اہداف کا جو ایجنڈا ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ اب بات وہی ہے کہ اب پاکستان میں جو آپ اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ تمام صورتحال بھی اس لیے ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم حکومتوں کے آنے جانے اور سیاسی عدم استحکام کے باعث اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، جس میں ہم سب سے پہلے آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں اس فورم میں جو بائے فورم تھا ایک بڑا ہائی لیول کا، اس میں یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے اس میں حصہ لیا ہے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، اور ہم ایک ماڈل کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں جس کا نام سی پیک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہم پہل کرنے والے میں سے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو یہ جو اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ارج اسی لیے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دنیا اس بیلٹ اینڈ روڈ سے مستفید ہو رہی ہے، پاکستان اس میں ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، جو فیسیلیٹیشن سروس جس کا آغاز کیا گیا کل اور آج، جو بائیلیٹرل میٹنگز تھیں مختلف وفود کے ساتھ، جو منسٹرز کی میٹنگز تھیں، اس میں بھی بار بار یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، آپ آئیں، اور اب جو فیسیلیٹیشن ہے وہ آپ کو فوری دی جائے گی تاکہ فوری طور پر پاکستان کی جو کہنا چاہیے کہ ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم بڑھا سکیں تاکہ جو معیشت ہماری ہے وہ سمجھ سکے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اور ایک چیز اور بھی جو صدر شی کے خطاب میں آج ہمیں سننے کو ملا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں جتنے بھی ممالک ہیں یہ کسی بھی طرح سے کسی سیاسی دھڑے بازی، کسی بلاک کی سیاست یا معیشتوں کو روکنے کے حوالے سے جو طرز عمل ہے اس کا ہم حصہ نہیں ہے، نہ ہی ہم ماضی میں رہے ہیں اور نہ ہم آئندہ آنے والے 10 سالوں میں رہیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جس نے یہ انیشیٹو پیش کیا، جو دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، ان کے بھی دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی طرح کی محاذ آرائی میں پڑھنے کی کوشش کی تو جو انسان کی ترقی ہے، جس کو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، وہ دور ہو جائے گی، وہ رک جائے گی۔ یعنی اس ساری صورتحال سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں جانے کی اشد ضرورت ہے، اور جس طریقے سے چین جو ہے وہ معیشت کی بڑھوتری کی بات کر رہا ہے تو ہمیں بھی مکمل طور پہ اس کو آگے لے کے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سر بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو ذرا ملکی معاشی محاذ کی بھی بات کریں گے اور آنے والی حکومت کے لیے معاشی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، تو ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، سی پیک کے حوالے سے ہم نے بات کی، اب ذرا بات کرتے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے بھی، اور مثبت اشاریے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی بینک کی جانب سے بھی $15 کروڑ دینے کی فراہمی کی رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب فرمائیے گا کہ جہاں عالمی بینک کی جانب سے $15 کروڑ جو ہے وہ پاکستانی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے گی، پاکستانی معیشت کو سنبھالا دے گی، تو وہیں عالمی بینک کی رضامندی کے بعد یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ہے ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث آپ کی ٹیکس وصولیوں کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ نظام کیوں نہیں ہم آہنگی ہو پا رہی صوبوں اور وفاق کے درمیان اس کو لے کر، حالانکہ باتیں اور دعوے تو بہت سارے کیے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کی وصولیوں میں بہتری آ سکے۔ جی بہت شکریہ۔ بہت عرصے سے ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو سیل ٹیکس کا نظام ہے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ وفاقی سطح پر جو ہے وہ صرف ان کو اشیاء کے اوپر، خدمات کے اوپر ٹیکس وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ خدمات کا ٹیکس جو ہے وہ 4 صوبوں کے پاس گیا، پھر انہوں نے اپنی نئی ایجنسیاں بنا لی، تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ 4 جگہ اپنی ریٹرنز فائل کریں پھر ایک وفاق کو دیں۔
تو اس کی وجہ سے ایک تو وصولیاں پوری نہیں ہوتی، پھر بزنس والوں کو بہت پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو باہر سے بھی جب انویسٹرز آتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ باقی دنیا کے ممالک میں جہاں فیڈریشنز ہیں وہاں انہوں نے نیشنل ٹیکس کونسل کے ذریعے ایک یونیفائڈ نظام بنایا گڈز اینڈ سروسز کا، اور وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر اس کی تقسیم صوبوں میں کر دی جاتی ہیں، مگر انتظامی طور پہ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک سہل طریقہ فراہم کرتے ہیں جس میں بزنس والوں کو جو ہے وہ آسانی حاصل ہو، مگر ہم نے اس کو پیچیدہ کیا۔ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ورلڈ بینک کو بہت تحفظات ہیں، اور ہم نے 500 ملین کا ان سے لون بھی لیا اصلاحات کے لیے، پھر اس کے بعد 300 ملین کا پنجاب نے بھی لیا۔ اب پنجاب جو ہے وہ تقریباً 130 ملین کی اب اس کی آبادی ہو چلی ہے، جو کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے بھی زیادہ ہے، مگر ٹیکس کی کلیکشن سے 270 ارب روپے ہے، باقی سارا جو ہے وہ NFC ایوارڈ سے آتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اگر صوبوں کی آمدنی بڑھانی ہے، وہاں کاروبار بڑھنا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے، تو پھر اس نظام کو سادہ کرنا پڑے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہمیں ہارمونائز سیل ٹیکس آن گڈز اینڈ سروسز لگانا پڑے گا، جس کو کہ ہم ایک مرکزی نہیں بلکہ سینٹرلائز سسٹم کی بجائے فیڈرلائز سسٹم کے ذریعے کلیکٹ کریں، صوبے اور وفاق مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس میں ریٹ کم کریں، مگر اس کی جو بیس ہے اس کو وسیع کریں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا، بزنسز بھی ترقی پائیں گے، اور لوگ اپنا آسانی سے جو ہے پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ ابھی تو 5 جگہ سے نوٹسز آتے ہیں، بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کاروبار کریں یا سارا دن نوٹسز کا جواب دیتے رہیں۔ تو اس کی طرف بہت جلد ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف تو بہت زبردست انیشیٹو ہوا کہ ہم نے ایک اسپیشل کونسل بنا لی جو انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، مگر دوسری طرف یہ جو بسیدہ نظام ہے ٹیکس کا وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ جیسے کوئی نیا آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہاں 4 صوبوں کو اور ایک وفاق کو 5 تو صرف سیل ٹیکس کی ریٹرنز دینی پڑتی ہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر کئی ود ہولڈنگ کے نظام رکھے ہوئے ہیں۔ اب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں VAT ہے یا جنرل سیل ٹیکس ہے تو آپ کوئی ود ہولڈنگ بھی جیسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وفاق کو یا صوبے کو اپنا ٹیکس مل جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں سے پیشگی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں، تو وہ پھر بیچارے اتنا مہنگا کیپٹل ابھی دیکھیے نا، ہمارے انفلیشن کی وجہ سے 22% تو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، تو بینک تو 25% سے کم پہ سود سے کم پہ نہیں قرضہ دے گا۔ تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک کرنے والی ہیں، تاکہ اب جب ہم بہت بڑی انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور 5ویں دنیا کی بڑی آبادی ہیں ہم، تو اس لحاظ سے ہمیں دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بھی بننا چاہیے، اور بننا ضرور چاہیں گے، اور اسی طرف ہماری ساری نظر ہونی چاہیے، اور اس میں وفاق اور صوبوں کو مل کر اس کی طرف ایک پالیسی بنانی ہے، اور وہ لانگ ٹرم ہو۔ اب سیاست کو ذرا علیحدہ کریں، اور معیشت کی طرف جو ہے وہ یہ خیال صحیح، ہو کہ معیشت سیاست یعنی جدید نظام کی طرف جانا ہوگا، اور یہ بوسیدہ نظام جن کو ہم فالو کر رہے ہیں ان سے چھٹکارا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اعتصام جی صاحب، کیونکہ میرے پاس پروگرام کا وقت جو ہے کم ہے، محدود ہے، میں آپ کے سامنے آرمی چیف کی کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آرمی چیف بھی چین گئے، اور ابھی جو وزیر اعظم کا حالیہ دورہ ہے اس کو ہم اس کی اگلی کڑی کہہ سکتے ہیں، لیکن آرمی چیف جو ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے بہت زیادہ کوشاں ہیں۔ اگر ڈالر کی اسمگلنگ کے حوالے سے کریک ڈاؤنز دیکھے جائیں، اور ابھی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے چین کے ساتھ مزید تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی باتیں کی، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی، اور اداروں کو سپورٹ کے حوالے سے بھی بات کی، تو ان ساری کوششوں کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بینگ پاکستانی مجھے یہ خوشی ضرور ہے کہ ہم فور دا ٹائم بینگ ہی صحیح ہم کسی درست سمت کی جانب جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف جس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اس سے تھوڑا بہت معیشت کو سنبھالا بھی ہوا ہے، اور لوگوں کا بھی تھوڑا بہت اعتماد بحال ہوا ہے، کیونکہ لوگ بہت صحیح۔ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کو سسٹینیبل بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشن بلڈنگ پر کام کرنا ہوگا، اور صحیح۔ جب تک وہ آپ نہیں کریں گے، کسی بھی ادارے کی کوئی ایک ادارہ نہیں کام کر سکتا۔ مثلا میں آپ سے ایک بات کہوں، آرمی چیف نے جی۔ یہ انیشیٹو لیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ جس طرح سے فیسیلیٹیشن کی ابھی بات ہو رہی ہے، آرمی چیف کے ٹینیور تک یا نئی گورنمنٹ کے آنے تک ان کا بس چلتا ہے، وہ کہیں گے ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن
کیا یہ لانگ ٹرم کے لیے؟ نہیں، ایسا صحیح، نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اداروں کو بہتر کرنا ہوگا، اور جس طرح سے بھی ٹیکس سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے، اسی طریقے سے جو ہمارا حکومتی نظام ہے کہ یہ جو چینی جو تاجر ہے، یہ پوری دنیا میں سفر کر رہا ہے. یہ صرف پاکستان کی طرف نہیں بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک اور دیگر جزیروں کی طرف اور دیگر مارکیٹس کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے. چینی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی، تو انہیں صحیح، یہ اندازہ ہے کہ اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا یا کسی قسم کی دشواریاں ہوں گی تو وہ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دیر صحیح لیکن ہم کم از کم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف اب جائیں، اور اس کے لیے ہمیں نیک نیتی کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اور تمام اداروں کو بھی کام کرنا ہوگا. اگر ہم جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر شخص معیشت کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہے، اس کے لیے اقدامات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اس کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے. میں نے یہاں منسٹرز کو وفود کے ساتھ بہت زبردست گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ صحیح، ہمیں لازمی طور پر اپنی معیشت کو سنبھالا دینا ہے. تو اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جانا ہوگا. پھر گورنمنٹ چاہے کوئی بھی آ جائے، آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال ختم ہونے پر چین میں اگلے 10 سال کی بات کی جا رہی ہے بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے. تو اس صحیح. کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی ہے اور اداروں کو بھی بہتر کرنا ہے. صحیح، یعنی کہ لانگ ٹرم جو ہے پروگرام کی جانب بڑھنا پڑے گا. دونوں شخصیات کا بہت زیادہ شکریہ کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. دونوں صاحبان ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور اعتصام الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی اور سسٹینیبل گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادارہ جاتی جو اصلاحات ہیں اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، کیونکہ ایک ادارہ جو ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا بلکہ سارے اداروں کو کلیکٹیولی اپروچ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تبھی ہماری معیشت کو سنبھالا بھی ملے گا اور لانگ ٹرم پروگرام کے ساتھ ہم اپنی معیشت کو مزید بہتری کی جانب لے کے جا سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.